اگر اللہ نے بولا ہے کہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، تو خود ابو بکر نے کیوں نہیں کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ بھئی کسی اور کی خلافت تو ہو ہی نہیں سکتی نا؟ صحابہ بھی کہہ دیتے سقیفہ بنی. ان سوالات کو نوٹ کرو پلیز، لکھ دو. پین ہے بھائی چانڈیو؟ پینسل ہے؟ نوٹ کرو، اس کا جواب دے دینا بھائی. یہ کتاب ہے، ہاں نوٹ کرو، میرے سوال کا بھی جواب دے دینا بھائی. اس پہلے یہ سن لو، یہ ابو بکر کو آپ مسلمان مانتے ہو، قرآن کا جو رد کرتا ہے وہ کافر ہے سب کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، آپ کے نزدیک، سب کے جو قرآن کو نہیں مانتا. یہ بخاری ہے، ملاحظہ کرو میرے بھائی. یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 651 ہے. حدیث نمبر ہے 3668. جب ابو بکر عمر کی باری آئی ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو انصار نے کہا تھا منا امیر ومنکم. میری طرف دیکھو چانڈیو اوئے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. انصار نے کہا ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر آپ کا. صحیح بولا، بخاری میں حدیث ہے نہیں ہے چانڈیو صاحب؟ او بھائی یہ دیکھو، منا امیر ومنکم امیر. تو انصار سب پورے انصار یہ کافر تھے بھائی، یہ سب کافر تھے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن میں موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں اس کو مان ہی نہیں رہے بھائی، کہتے ہیں ایک امیر آپ کو ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ دین سے پھر گئی تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ نس کو نہیں مانتے تھے بھائی. آپ کے نزدیک تو سب صحابہ عدول ہیں، سب صحابہ فقیہ ہیں، مفسر ہیں، بالخصوص مہاجرین انصار، بالخصوص ابو بکر عمر. جب قرآن میں آیا موجود ہے، شیخ صاحب آپ کہتے ہیں 30 آیات موجود ہیں، اور بھائی 20-30 آیات موجود ہیں، تو یہ کافر تھے؟ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، انصار کہتے ہیں ہمارا بھی ایک امیر ہونا چاہیے، آپ لوگ مہاجرین کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے. اور پھر ابو بکر نے کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء، نہیں، امیر ہم ہوں گے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، ہمارے وزیر ہوں گے. ہم اوسط الاعراب دارا واعربهم احسابا، کیونکہ ہم قریش جو ہیں سب سے زیادہ عرب میں سب سے ایلیٹ قبیلہ، سب سے شریف قبیلہ ہم ہیں، اور پورے عرب جو ہیں ہمیں مانتے ہیں، ہمارا احترام عرب میں. تو ابو بکر خود او بھائی نہیں کہتا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور نہیں کہتا قرآن میں یہ ہے یا نص میں حدیث نے فرمایا، کہتا ہے نہیں، کیونکہ ہم قریش میں سے، امارت قریش کو ہونا چاہیے، کیونکہ قریش جو ہے عربوں میں سب سے زیادہ ایلیٹ ہے، سب سے زیادہ شریف ہے. اگر قرآن میں آیت تھا تو ابو بکر آپ کے نزدیک تو سب سے بڑا مسلمان. اب بھائی سن لو، ابو بکر نے یہ کیوں نہیں بولا؟ 7 منٹ ہو گئے، ٹائمر لگا دی نا، 7 اور 7 منٹ ہو گئے بھائی. ابو بکر نے خود بولا، ابو بکر صاحب نے خود نہیں بولا کہ قرآن میں میری خلافت موجود ہے، بولا نہیں ہم زیادہ ایلیٹ ہیں. اور پھر اس نے کیا بولا؟ فبایع عمر و ابا عبیدہ، آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو. شیخ صاحب اس سوال کو نوٹ کرو پلیز. اگر ابو بکر کی امامت قرآن میں موجود ہے تو سب سے بڑا دین سے قرآن کا مخالف خود ابو بکر ہے، کیونکہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے ما انزل اللہ قرآن کے مطابق فتویٰ نہ دے وہ کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے، عمر کی بھی خلافت، تو ابو بکر نے کیوں فتویٰ دے دیا وہاں پر، حکم دے دیا کہ آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو یا عمر کے ساتھ بیعت کرو، حالانکہ قرآن میں موجود ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو اس نے خود مخالفت کیا. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علماء کا اجماع ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے میرے عزیز، اس کا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے، عثمان سے نہیں. تم اپنے سے نہ بناؤ داستان، اپنے سے کہانی اپنے سے نہ بنایا کرو، گڑا کر قرآن سے افترا دیا کرو. اور ہمارا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنے شریف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یا ہم ادھر ہی سے اس لیے آئے تھے بھائی کہ یہ ایک جھوٹ بنا دیں، اتنا بڑا جھوٹ بنا دیں، اس کو قرآن سے نسبت دیں کہ ابو بکر امامت قرآن آیت پڑھ رہا ہے بنی اسرائیل والی، یہودیوں والی. اچھا اس کے بعد ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ نفس نہیں. خود عمر کہہ رہا ہے بھائی، ابو بکر عمر خود سقیفہ بنی ساعدہ میں کہہ رہے تھے ہم سے اس لیے بیعت کرو کہ ہم قریش میں سے، تو کہہ دیتے نا قرآن میں آیت موجود ہے. اور انصار کیا کافر؟ آپ کے نزدیک انصار تو سب عادل ہیں، انہوں نے قرآن کی کیوں مخالفت کی ہے جب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے؟ تو بھائی وہ کافر ہو گئے تھے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، آپ کو بھی ملنی چاہیے، ہمیں بھی ملنی چاہیے، نصف نصف. اور پھر ابو بکر نے جو فتویٰ دیا کہ تم آ جاؤ ادھر، ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کرو اور ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بھی دین سے خارج ہیں، کیونکہ ان کو خود یہ قرآن سے بھی جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں ان کی امامت موجود ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی مخالفت بھی کی ہے، نص کی مخالفت بھی کی ہے کہ بھئی قرآن کے خلاف فتویٰ دیا کہ تم قرآن کے خلاف کہ تم قرآن کیا کرو، تم آ جاؤ ان کے ساتھ بیعت کرو. اب اس کا سوال
بنی ثقیفہ میں اختلاف کیوں کیا؟ جب قرآن پاک میں تھا، میں نے پہلے کہا بشارتیں تھی، کچھ بشارتیں سب کے سامنے تھی، دعوت ذی العشرہ پہ بشارت سب کے سامنے، حیات القلوب اردو شیعہ ترجمہ اس کو بھی نہیں مان رہا، تو میں اس کے سامنے کیا پڑھوں؟ اس کے بعد حیات القلوب سے دو دوسری احادیث پڑھی۔ ابھی اس کا جو سوال ہے، بنی ثقیفہ میں اختلاف ہوا، اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کرنا کفر ہے، معاذ اللہ۔ اس کا جواب سنو۔ ایک مسجد ہے، اختلاف ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بناؤ، دوسرا کہتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بناؤ، تیسرا کہتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بناؤ، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوگا، آخر اجماع یعنی سب مطمئن ہو گئے فلاں جگہ پر مسجد بناؤ، چاہے کسی کا فی الحال اعتراض بھی ہے۔ مگر جب مسجد بن گئی تو جس کا اختلاف ہے ابھی وہ بھی اسی میں مسجد میں نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، جب خلیفہ بننے سے پہلے کسی کو اختلاف ہوا بھی ہوگا، مگر اللہ پاک کا وعدہ تھا حکومت دینے کا، وہ حکومت ملنے تک جو بھی معاملات ہوئے یہ اللہ کی قدرت تھی، ان کی حکمت تھی، انہی کا فیصلہ تھا، مگر اللہ پاک نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا۔ ابھی یہی بعد میں شیعہ تفسیر صافی تقریباً 8 کتابوں، 8 سے زیادہ کتابیں جس میں لکھا ہوا ہے کیا یہ حکومت کس کو ملنی تھی؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو؟ لیس لک من الامر شیء، اسی صورت آل عمران کی تفسیر میں، تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے کہ میرے بعد یعنی میرے وصال کے بعد حکومت یہ خلافت حضرت علی کو دی جائے، اللہ پاک نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ پاک کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا۔ یہ بھی شیعہ تفسیر صافی، اس کے علاوہ بھی بہت کتابوں میں یہی روایت، کچھ الفاظ آگے پیچھے یہی موجود ہے کہ اللہ پاک کا حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کافی پریشان ہیں، ان کے پاس آیت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے، یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، عمر خلیفہ ہے، عثمان خلیفہ ہے۔ ان کو کوئی ایسی آیت نہ قرآن میں ہے نہ کسی کا قول ہے۔ یہ بیچارے سندھ کے ادھر گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ کوئی حق بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ نص موجود تھا، آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ انصار تو پھر کافر تھے نا، کہ انصار نے کہا کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا خلافت نہیں ہے قرآن میں، تبھی انصار کے لیے جائز تھا کہ بھئی ہم خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا بھائی۔ اور ابو بکر نے جب کہا، وہاں پر اس کو نہیں پتا تھا کہ قرآن موجود ہے، اس میں اس کی خلافت موجود ہے، تو وہ آیات کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے کہ قریش جو ہے سب سے ایلیٹ ہیں، قریش جو ہے سب سے زیادہ عرب میں عزت دار لوگ ہیں، خلافت ان کو ملنی چاہیے۔ اور کہتا ہے کہ بھئی تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ تمہارے اکابر نے بولا کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام کے ساتھ، صرف نام کے ساتھ موجود ہے، نہیں، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اشارے کے ساتھ کہ فلانی کو خلافت مل جائے۔ اس کا اوصاف بتا دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلان شخص کو خلیفہ ملنی چاہیے، اس کو نام مثلا نام نہیں لیا، اوصاف بتا دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اجماع اس مسئلے پر، تو آپ ایک ایسی عجیب نرالی بات جس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے اس کو لے کے آئے۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے وہ آیت جو ہے میں نے مقدمے کے طور پہ پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی۔ وہ اس طرح نہیں کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی، وہ یہ ہے کہ عدو کو اللہ، ان کے دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا، ان کی جگہ ان کو لائے گا، ان کی جگہ ان کو لائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ان کو لائے گا، دشمن کی جگہ پر۔ وہ دشمن ہلاک ہو جائیں گے، دشمن کی جگہ یہ لے لیں گے، ان کے جانشین ہوں گے۔ خلافت کے لفظی معنی حکومت کے نہیں ہے میرے بھائی، خلافت کے معنی کسی کی جگہ لے لینا، کسی کی جانشین بن جانا۔ یہ میرے خیال میں طارق بھائی پر ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر میرے بھائی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابو بکر، عمر کی خلافت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ اس میں تو ابو بکر عمر کے کوئی ہے ہی نہیں، ابو بکر عمر کی کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی
اس کو خلافت ملے گا. جو ترجمہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے بھائی, اس میں ابو بکر عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں نا ان کی حکومت سے, صرف یہ ان کا ادعا ہے الذین ان مکناہم, اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں, ٹھیک ہے نا, اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف, یہ نماز پڑھا کریں گے, زکات دیا کریں گے اور معروف کا ادا کریں گے, اور منکر سے بچائیں گے. تو یہ کس نے بولا یہ ابو بکر عمر ہے بھائی؟ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. کس نے بولا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی, جو شرح معانی الاثار میں آیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ان کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے نہ اقام صلاۃ کیا نہ اقام زکات کیا ہے, بلکہ انہوں نے اقام شر کیا. یہ شرح معانی الاثار ہے, جلد نمبر 4, چھاپ عالم الکتب ہے. میرے بھائی اس کو اچھی طرح سے سن لو, یہ صفحہ نمبر 218 ہے. یہاں پہ روایت ہے اتیا عمر و برجل سکران, عمر کے پاس ایک شخص کو لائے جو مست تھا, جو نشے کی حالت میں تھا. فجلدہ, عمر نے اس پہ درے لگائے, حد جاری کیا. قال انما شربت من شرابک, اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے بھائی, میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا, آپ کے مٹکے میں جوش ہے, جو ہے اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا, اگر شراب ہے تو میں نے, تم مجھے حد پہ کیوں جاری کیا؟ اس نے کہا وہ انکان, اس نے کہا کوئی بات نہیں, میرے مٹکے سے پیا پھر بھی. وہاں پہ دوسرے میں آیا کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس, عمر کے نوکر کے پاس, وہ بڑا پیاسا تھا, کہا اس کو پانی, اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ, شربت پلاؤ, اس نے شربت نہیں پلایا. پھر وہ خود چلا گیا عمر کے جو مشکیزہ تھا, فشرب منها فسکر, عمر کے مشکیزے سے اس نے جو پیا وہ مست ہو گیا. اور بھائی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہی ہے کہ خلیفہ شراب پیتا ہے مست ہو جاتا ہے, جو اس کے بوتل سے پی لے وہ مست ہو جاتا ہے. ہاں, پھر عمر نے خود اس پہ حد جاری کیا. اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا. کہتا ہے کہ تم مست کیوں ہو گئے؟ میں پیتا ہوں, میں مست نہیں ہوتا, آپ پیتے مست ہو جاتے, میں نے آپ کی مستی پہ آپ کو لگایا. اور بھائی یہ اقاموا الصلاۃ, یہ آپ کی کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ الذین مکناہم فی الارض. اچھا,